رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں افضل و اشرف بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دو جنس رکھی ہے، ایک جنس مرد اور ایک جنس عورت۔ مرد اور عورت مطلقاً انسان کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا ہے، مرد یا عورت کی تخصیص نہیں کی، مطلقاً انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مردوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ کمزور ہے۔ عربی زبان میں عورتوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے جمع کا صیغہ نساء، سورۃ النساء بھی قرآن مقدس میں ہے۔ نساء اگر ہم غور کریں، نسی العمل کا مطلب ہوتا ہے ترک العمل، مطلب کام کو چھوڑنا، بھول جانا، بے توجہی کی کے معنی میں اس طرح کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے عورت کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا، متعین کیا گیا، خود اس لفظ میں بھی مزید کمزوری کا معنی پایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنس رکھی اور ان دونوں جنس میں سے مردوں کو اللہ تعالیٰ، مرد اور عورت دونوں کو کمزور پیدا کیا، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید کمزور رکھا۔ اب خلق الانسان ضعیفا جو مطلق انسان کے لیے ہے، اس کمزوری کے اعتبار سے مرد اور عورت یکسانیت ہونی چاہیے ہر معاملے میں۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، تو اس فطری تقاضے کا، یہ فطری پیدائش کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کچھ کم حصہ یا کچھ کم حقوق عطا کیے جائیں۔ اب اسلام نے عورت اور مرد دونوں کی فطری کمزوری کو دیکھتے ہوئے بے شمار ایسے معاملات ہیں جس میں دونوں کو برابر رکھا ہے، کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، 5 وقت کی نماز مردوں پر ہے تو عورتوں پر 3 وقت نہیں، 5 وقت وہ بھی پڑھتی ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت ہم مرد پڑھتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی وہی 4 رکعت۔ روزہ جتنے دنوں میں ہمیں رکھنا ہے انہیں بھی رکھنا ہے، وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایام میں ان کے چھوٹ جاتے ہیں۔ حج کے جو ارکان اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھے وہی عورتوں کے لیے رکھے۔ ایک طرف سے آپ پوری تفصیل دیکھ لیجئے کہ عبادات میں جن اصول و قوانین کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا ہے، وہ تمام کے تمام اصول و قوانین، ادائیگی کا طریقہ، وضو وغیرہ کا طریقہ، ان تمام طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو یکساں، دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ کچھ ایسی چیزوں کا جس پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اسی کو سمجھانا مقصد ہے میرا. طلاق کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اسلام نے طلاق کا حق صرف مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا. یہ فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. جو گمچھا یا لنگی آپ تیار کرتے ہیں اس کی کوالٹی آپ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ایک دھاگے کو نکال کر کے بھی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا کپڑا ہے. تو اب آپ نے چونکہ اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، اس لیے اس کی کوالٹی، اس کی فطرت، اس کے انداز کو آپ بخوبی جانتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں خلق الانسان ضعیفا فرمایا. انسان میں مرد اور عورت دونوں کو کمزور پیدا کیا. تخلیق خالق اللہ رب العزت ہے. مرد کو اسی نے پیدا کیا، عورت کو اسی نے پیدا کیا. اب مرد اور عورت میں سے دونوں کمزور ہیں. اب ان میں سے عورت کی مزید کمزوری جس نے بنایا ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جس نے عورت کو پیدا کیا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اور استوصوا بالنساء، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. اور کیوں دیا گیا ہے؟ بتایا گیا کیونکہ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ الْأَيْسَرِ. حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نیت کو غالب کیا اور پھر اس کے بعد جنت میں تھے، ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکال کر کے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. ان کا نام حوا بھی رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ حی، یعنی حضرت آدم زندہ تھے، صرف نیند غالب ہوئی تھی اور ایک زندہ جسم سے ان کے کچھ حصے کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اسی وجہ سے انہیں حوا کہا جاتا ہے کہ وہ حی یعنی زندہ سے نکال کر کے پیدا کی گئی اور بنائی گئی تھی. تو حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورت پیدا کی گئی ہے مرد کی ایک بائیں پسلی سے نکال کر کے، اور اسی حضرت حوا سے انسانی نسل چلی ہے جو قیامت تک وہ نسل چلتی رہے گی. تو جو ہماری بنیاد ہے، فطری بنیاد، حضرت حوا علیہ السلام سے چلی ہے. تو وہ کمزوری جو وہاں سے چلی ہے وہ قیامت تک آنے والی ہر عورت میں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس فطری کمزوری کا اعتبار کرتے ہوئے وہ تمام کے تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں مردوں کو، وہ ایسے امور ہیں کہ عورت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی ہے. انہی میں سے ایک اختیار جو دیا گیا ہے طلاق کا، وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اسی لیے دیا ہے کہ عورت اس کی متحمل نہیں ہے. ایک مہینے کے لیے اگر ہم اپنا معاشرہ بنا لیں اس طرح سے کہ چلیے اب آج کے بعد پوری دنیا میں ایک مہینے تک صرف عورت طلاق دے گی، مردوں کو اختیار نہیں ہوگا، 100 گھر میں سے 80 گھر اجڑ جائے گا. دعویٰ ہے. بے شمار ایسے حالات جو شادی شدہ ہیں جانتے ہیں کہ عورتیں کن باتوں سے ناراض ہوتی ہیں انہیں خود کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں بات سے تو انہیں اچھا یہ بات، خود انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اعتبار کیا، ان چیزوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب سب سے عظیم مرتبہ، سب سے عظیم عہدہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں میں عطا کیا گیا وہ نبوت کا عہدہ، نبوت کا بار اور نبوت کا بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو رکھا ہے، عورتوں کو نہیں. قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ جو بھی ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، مرد تھے جن کی طرف وحی کی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ نبوت کا بار، نبوت کا بوجھ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے اور اتنا عظیم منصب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ فطری تقاضے کو اللہ رب العزت جانتا ہے. اسے بخوبی اللہ رب العزت کو علم ازلی سے ہی معلوم ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے خود کمزوری رکھی ہے. تو وہ جو بار نبوت ہے، وہ جو نبوت کا بوجھ ہے، وہ مردوں کے علاوہ عورت برداشت نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے. دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی طلاق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی ہے. نانو نفقہ اور کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے. یہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ فطری کمزوری جو مطلق انسان میں پائی جاتی ہے اس کمزوری کا بھی اعتبار کیا ہے اور عورت کے اندر پائی جانے والی نفسانی کمزوری کا بھی اعتبار کیا ہے. اس کمزوری کے اعتبار سے
انسان کو رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بیچ میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معلوم نہیں ہیں، جیسے یہی میرا آگے کا موضوع طلاق پر ہی کچھ باتیں ہوں گی جو آپسی اختلاف میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہم گھر پہ تھکے مادے پہنچتے ہیں، ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم نے کچھ نیوز سن لیے، اس پر ڈیبیٹ، نیم حکیم یا نیم عالم پہنچ گئے جو انہوں نے کچھ بتایا اور آپ کو لگا کہ یہی صحیح ہے اور یہی ہمارے نزدیک شریعت ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اسلام نے جو اصول و قوانین مرتب کیے ہیں وہ عقل کے مطابق اور فطرت کے مطابق نہیں۔ یہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا۔ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی کمی ہماری ہے کہ ہمارے اندر اس کے سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کا علم نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی۔ ایک حدیث پاک آج ہی نظر سے گزری، میں نے دیکھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کو خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، انکم اصبحتم فی زمان، کہ تم لوگ اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ کثیر فقہاؤہ، کہ جس میں اہل علم بہت زیادہ، ان کی کمی نہیں۔ کمی کس کی ہے؟ قلیل خطباؤہ، خطبہ کی، خطیب کی، تقریر کرنے والے کی کمی۔ قلیل سائلوہ، سوال کرنے والے، پوچھنے والوں کی کمی ہے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بافیض بارگاہ میں وہ حاضر رہتے تھے صحابہ اکرام کہ انہیں ہر شے کا علم ہوتا تھا، تو انہیں کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ رسول کریم علیہ السلام سے معلوم ہو جاتا۔ اور آگے حدیث میں فرمایا گیا، وَكَثِيرٌ مُعْتُوهُ، اور علم کو دینے والے، علم کو بتانے والے بکثرت موجود ہیں۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العمل خیر من العلم، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں عمل کو علم سے بہتر قرار دیا، یعنی لوگوں کو ساری چیزیں معلوم تھی، عقائد سے متعلق ہو، مسائل سے متعلق ہو، انسانی اعمال اور اس کی زندگی اور شعبہ زندگی سے متعلق ہو، ہر شعبہ زندگی کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث طیبہ کے ذریعے سے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے اور حسن معاشرت کا کون سا ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بیان کیا، مکمل طور سے بیان کر دیا۔ تو اس زمانے میں صرف عمل کرنا تھا کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا ہے جس میں عمل کو علم پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا آج کا زمانہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، یا سیاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر پھر ایک ایسا اور بھی زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ آ ہی گیا ہے۔ ابھی دیکھیے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، قلیل فقہاء، اہل علم بہت کم ہوں گے۔ ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹانڈا میں اگر 1,00,000 کی آبادی ہے اور آپ شمار کرنے کے لیے نکلیں کہ آپ کسی ایک ایسے عالم کو تلاش کریں جو آپ کو کتابیں دیکھ کر کے مسئلہ بتا سکے، تو آپ خود جانتے ہیں، اہل اسٹیج جانتے ہیں کہ ہمارے پورے ٹانڈا میں کتنے لوگ ملیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا قلیل فقہاؤہ، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں اہل علم نہایت کم ہوں گے، اور زیادتی کس کی ہوگی؟ کثیر خطباؤہ، کثرت ہوگی خطیبوں، تقریر کرنے والوں کی۔ آپ ڈھونڈ لیجئے، آپ کے یہاں تو نہیں، ویسے بھی بہت سارے خطبہ کو مجھے بھی لوگوں نے بنا ہی دیا ہے تقریباً، تو کثرت، بے شمار خطیب نظر آئیں گے۔ کتنے ایسے خطیبوں کو جانتے ہیں، میں بذات خود جانتا ہوں کہ جنہوں نے درس نظامی بھی قاعدے سے نہیں پڑھا ہوا ہے، ثانیہ ثالثہ یا عربی کی کتابیں، اور ان کے نام کے ساتھ علامہ اور مفتی اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل لگتا ہے، میں بذات خود جانتا ہوں، لیکن وہ مفتی سے کم ان کا لقب نہیں ہوتا ہے۔ کثیر خطباؤہ، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے خطبہ ہوں گے۔ اب کثرت سے اور کیا چیز ہوگی؟ کثیر سائلوہ،
بے شمار سوال کرنے والے لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے استفتاء دارالفتاء میں بھرا پڑا. جس کو دیکھیے راستے ملے مولانا صاحب ایک سوال ہے ذرا بتا دیجیے. یعنی جو بھی معاشرے میں سماج میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہمیں نہیں پتا, تو ہم کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں. وَقَلِيلٌ مُعْتُوهُ, اور عطا کرنے والے, سوال کا جواب دینے والے بے حد کم ہیں. میں نے یہی مثال دی ہے. آپ کے سامنے ایک مدرسہ ہے, مدرسہ منظر حق سے آپ ہٹ جائیے, جو اس میں علماء ہیں ان کو ہٹا لیجیے آپ. اب پورے شہر میں مفتی صاحب قبلہ تھے وصال فرما گئے, اگر آپ کو کوئی فتویٰ پوچھنا ہو, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, تو 2-4 مشکل سے آپ کو ملیں گے جو کتابوں کے حوالے سے, جو ہماری فقہی کتابیں ہیں جن سے کی فتویٰ دیا جاتا ہے, آپ کو صحیح جواب لکھ کر کے فتویٰ وہ آپ کو دے سکیں. نہیں ملیں گے آپ کو. لاکھوں کی آبادی میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے 1400-1450 سال پہلے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ پوچھنے والوں کی کثرت ہوگی لیکن جواب دینے والوں کی قلت ہوگی. لہٰذا میں پھر آپ سے دست بستہ عرض کروں گا, اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے. اگر یہ تو آپ کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اس سرزمین پر ایک عظیم ادارے کی شکل میں مدرسہ عطا کیا. یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے بہار, بنگال, اڑیسہ, آسام اور ہندوستان کے کس کس کونے سے آ کر کے آپ کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور آپ کا خود اپنا حال کیا ہے, کثیر سائلو ہو, پورا ٹانڈا صرف سائل ہے, صرف سائل ہے, جواب دینے والوں کا کہیں عطا پتہ نہیں, کہیں نہیں عطا پتہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اب آپ جب ٹی وی کے سامنے کوئی ڈیبیٹ سنیں گے, نیم ملا آپ کے سامنے آ کر کے باتیں بتائے گا, وہ سوال کا جواب دے گا, تو آپ کو کہاں تک پتا چلے گا, نہیں نہ پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے قوت عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے, معاشرے میں سدھار عطا فرماتا ہے. لہٰذا آپ لاکھ کوشش کریں. کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ مجھے موضوع بتا رہے تھے, موضوع انہوں نے بتایا, اچھا بتایا. اب یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے کہ بھائی بھائی مل کر کے رہیں, باپ کا انتقال ہو جائے تو مل کر کے رہیں, ماں کی خدمت کریں, باپ کا ادب کریں. کون نہیں جانتا ماں باپ کے آداب, کون نہیں جانتا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو مسلمان کس نام کے ہیں آپ؟ سوچئے آپ کہ ماں کے آداب ہم کون نہیں جانتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی, ہر کوئی جانتا. تو یہ تو ایسی بدیہی واضح چیز ہے کہ شاید تقریروں میں بتانے والی ہے ہی نہیں. تو جو باریکی چیزیں ہوتی ہیں, جن کے بارے میں معاشرے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ان غلط فہمیوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان کے اندر وہ سدھار پیدا ہو اور شریعت کا صحیح معاملہ اور مسئلہ معلوم ہو. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اصول, ضوابط اور قوانین رکھے ہیں, وہ قوانین فطرت کے عین مطابق ہیں, اس کے خلاف نہیں ہیں. اب میں ذرا اصل مسئلے پر آتا ہوں. اچھا, ایک اور واقعہ سن ہی لیجئے یہاں پر تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے علم کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سورۃ النمل خود قرآن میں ذکر ہے. نمل مانے چیونٹی, اسی نام سے قرآن کی پوری سورت ہے. سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. وہ سب واقعہ آپ جانتے ہیں. حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے, چیونٹی اپنے نالے پر, اپنے وادی پر تھی. قرآن نے ذکر کیا حتی اتوا علی وادی النمل, کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر اس چیونٹی کے مرکز, اس کے گھر, اس کے نالے پر آ رہے تھے. اب اس چیونٹی کو پتا چلا کہ سلیمان اور ان کے لشکر آ رہے ہیں علیہ السلام. اس نے کیا کہا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل دیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیونٹی. چیونٹی کہہ رہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے, وہم لا یشعرون. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو آخر میں جملہ ہے وہم لا یشعرون, ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہیں کچل کر کے گزر جائیں. اس وہم لا یشعرون کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو چیونٹی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو القاء فرمایا تھا وہم لا یشعرون کا,
یعنی اسے یہ جو علم ہوا، اسے جو یہ معلومات ہوئی کہ ہو سکتا ہے سلیمان کے لشکر کو معلوم ہی نہ ہو اور تم کچل دی جاؤ، فرماتے ہیں انہا عرفت انہو نبی معصوم، کہ یا یہ فرمایا کہ ان النبی معصوم، کہ اس چونٹی کو معلوم تھا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، فلا یقع منہ قتل هذه الحیوانات، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا قتل ایک نبی سے واقع نہیں ہو سکتا۔ امام راضی سوچئے کتنا زبردست، حیرت ہوگی، سوچئے آپ ایک چونٹی کو دیکھیے اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے، چونٹی کو دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ، اس نے جو یہ کہا تھا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہو سکتا ہے سلیمان کے لشکر کو پتہ ہی نہ چلے، اس بنیاد پر اسے معلوم تھا کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو بھی وہ قتل کرنا، ان سے قتل واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ امام راضی آگے فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس علم کی بنیاد پر قیامت تک آنے والی چونٹیوں کے لیے اس کو ملکہ بنا دیا۔ یہ باقاعدہ صراحت تفسیر میں موجود ہے، علم کی چھوٹی ایک چھوٹا سا، اور مطلب اس نے کتنا شاندار، کتنی شاندار بات کی۔ اگر میں یہاں موجود جو عوام الناس سے ہیں، ذرا آپ بتائیے کہ نبی کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو ابھی ہوائیاں اڑنے لگیں گی اور انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے دل پہ چوٹ اس لیے مار رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی عمر گزر گئی ہے تو ابھی آپ کے بچوں کی عمریں نہیں گزری ہیں۔ ابھی کھڑے کھڑے جو بچے نعت پاک پڑھ رہے تھے انجمن والے، میں نے دیکھا، حیرت ہوئی، تذکرہ بھی کیا کہ بچے ہندی میں پڑھیں۔ اب وہ ہندی میں پڑھیں گے تو وہ سوق ہی پڑھیں گے نا، شوق تو پڑھیں گے نہیں۔ انہیں کیا پتا چلے گا کہ وہ سوق لکھا ہے کہ شوق لکھا ہے؟ سوچئے آپ، ہندی میں تو سا بنا دیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کس کی غلطی ہے؟ آپ سوچئے کس کی غلطی ہے؟ ایک بچہ نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں وہ ترانے گنگنا رہا ہے ہندی، اپنی جو اردو زبان ہے، جو مادری اور شاندار اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے، اس زبان کا تو کہیں آتا پتہ نہیں۔ اور ایک دو جگہ نہیں، میں نے کثیر جگہوں پر دیکھا ہے جہاں بھی انجمن کا پروگرام ہوتا ہے اکثر کلام ہندی میں لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں لوگ، کوئی نئی بات نہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں۔ اس کا سدھار کبھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ آپ لوگ بتائیے اور سوچئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ پھر گزارش کروں گا کہ علم حاصل کیجئے اور کوئی چیز سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 100 سال سے زیادہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرزمین پر ادارہ رکھا ہے، بڑے بڑے علماء اور بے شمار فارغین جو پورے ہندوستان سے فارغ ہو کے جا چکے ہیں۔ اور آپ کی یہاں بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ کے مدرسے میں 5 لڑکے ٹانڈا کے ہیں، اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ جب سے میں ہوں 8 سال سے پہلی بار یہ تعداد ہے، پہلی بار یہ تعداد ہے کہ 5 لڑکے ٹانڈا سے درس نظامی میں حفظ میں تو رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں آگے چلوں، موضوع پہ اصل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار اور مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر نازکی رکھی ہے، فکر، شعور اور سمجھنے کی صلاحیت اور جذبات پر کنٹرول اور قابو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت کم دیا ہے، چاہے وہ جس پوسٹ پہ پہنچ جائے، لیکن اس کی فطری کمزوری یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس وجہ سے ہلکی سی ناراضگی پر بھی وہ طلاق کی گولی فائر کر دے گی۔ اب ہمیں شریعت میں بے شمار مسائل آتے بھی ہیں اس بات کے، طلاق دے دیا اور جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک ہی دیا تھا، دوسرا دینے جا رہا تھا کہ منہ دبا لیا، پتا چلا 10 دے چکے ہیں، منہ تو 11ویں میں دبا، اور کہتے ہیں ایک ہی دیا۔ اب شریعت کا اصول سنیے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو شریعت نے بیان کی ہے وہ زوجین کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار چیزوں کو اپنی آیت ذکر کیا، اپنی علامت اور نشانی کے طور پہ ذکر کیا، اسی میں سے ایک نشانی کے طور پر یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ وہ اس نے تمہیں جوڑے میں بنایا، جوڑا بنایا ہے تمہارے لیے، لتسکنوا الیہا، اور یہ جوڑا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ پہلی اور بنیادی چیز محبت، مودت، آپس میں حسن سلوک کا یہ حکم ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی فطرت، ہر ایک کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ کمی شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، عورت سے بھی ہو سکتی ہے، کمی ساس سے بھی ہو سکتی ہے، سسر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ معصوم ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، سارے گناہ بیوی کے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی شوہر یہ سمجھے کہ میری بیوی بالکل دھلی ہوئی ہے، ساری غلطی میرے ماں باپ کی ہے، تو وہ بھی سراسر غلط ہے۔ کمی دونوں سے ہو سکتی، تو ہمیں دونوں کو دیکھنا۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اعراض، کمی، لغزش اور حد سے تجاوز کرنا اور بڑھنا کس کی جانب سے پایا جا رہا ہے۔ اگر شوہر کی جانب سے زیادتی ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر شوہر کی جانب سے اگر کوئی عورت خوف زدہ ہے اپنے شوہر کی جانب سے، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے قرآن نے اصول بیان کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، شوہر اور مرد پر، وہ آپس میں صلح کر لیں، مل جل کر کے بیٹھ کر کے باتیں کر لیں اور آپس میں سلجھا لیں، آپس میں جو باتیں سلجھ جائیں گی۔ لیکن اب یہ شریعت کا اصول ہے، اب آپ اپنا منہ پھلائے بیٹھے رہیں، اب اپنے تکبر پر بیٹھے رہیں، اور پھر اس کے بعد جب طلاق کی نوبت آئے تو شریعت کو الزام دیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، آپس میں صلح کر لیجئے مل جل کر کے، ساری کمیاں مل کر کے رو لیجئے، غلطی کی معافی مانگ لیجئے۔ کمرے میں بند ہو کے معافی مانگنا ہے، کون سے شرم کی بات ہے، شریعت کا اصول ہے یہ۔ اب اس کے بعد اگر عورت ناکارہ ہے، اگر عورت کی جانب سے اعراض پایا جا رہا ہے، تو شریعت نے بالترتیب 3-4 اصول بیان کیے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، 3 اصول اس آیت میں بیان کیا۔ اگر عورت کی جانب سے زیادتی ہے، اگر عورت کی جانب سے بے اعتنائی پائی جا رہی ہے، اگر وہ اعراض کر رہی ہے، اگر وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہی ہے، تو شریعت نے 3 اصول بیان کیا۔ سب سے پہلا اصول بیان کیا فَعِظُوهُنَّ، آپ اسے نصیحت کریں۔ کیا نصیحت کریں گے آپ؟ نصیحت کریں گے آپ کی شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے کیا حقوق بیان کیے، نبی علیہ السلام نے اپنے امہات المومنین کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، امہات المومنین نے نبی کا ادب کیسے کیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا واقعہ کب بیان کریں گے، معلوم ہوگا تبھی تو پھر وہی بات آ جائے، معلوم کیجیے۔ سب سے پہلے قرآن کا اصول ہے، اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کئی مسئلہ آتا ہے بھیا مدرسے میں، پتا چلا پانی مانگ رہا تھا، 2 مرتبہ آواز دیا ابے پانی لاؤ، اب بیوی لائی نہیں، جاؤ تلا۔ بھیا شریعت کا اصول ہے یہ، پانی مانگے نہیں دیا فائر کر دیے، اور اس کے بعد کہو کہ لو نکاح سے نکل گئی اور اب حلالہ کی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے، غلطی شوہر نے کی ہے، جا رہی ہے بیوی پسنے کے لیے۔ ابھی اس نتیجے پر میں آتا ہوں کہ غلطی شریعت کی ہے، غلطی آپ کی ہے، سمجھیے آپ اس کو۔ کیا فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں۔ اب اس کے بعد نصیحت آپ نے کی، کام نہیں چلا، وہ بالکل اڑی ہوئی ہے ابھی بھی۔ اب دوسرا اصول قرآن نے بیان کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ بستر الگ کر دیجئے، آپ اس کا الگ کر دیجئے یا خود الگ ہو جائیے۔ دن 1 دن 2 دن 3 دن جتنے دن ہو سکے آپ اپنا بستر اس سے الگ رکھیے، اس کے پاس ہی نہ جائیے۔ اگر اس کی غلطی ہے، سدھار چاہتی ہے، ملاپ چاہتی ہے، تو دوستی بن جائے گی، رشتہ قائم رہے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا اصول قرآن نے بیان کیا، نصیحت کام نہ آئی، بستر کا تبدیل کرنا کام نہ آیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تب آپ اسے ماریں۔ یہ شریعت نے اصول بنایا، لیکن ہم اور آپ کرتے کیا ہیں کہ تھوڑی سی غلطی نہیں ہوئی کہ بس ہاتھ اٹھا دیے۔ شریعت نے اس وقت مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، آپ
سے سوال ہوگا آپ نے نصیحت کی نہیں کی, آپ نے بستر الگ کیا نہیں کیا, پھر مارنے کا حکم آپ کو نہیں دے گی شریعت. پھر آپ کو شریعت میں مت کہیے کہ حدیث میں تو ہے مارنے کا حکم ہے. کس طرح مارنا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, تکلیف والی مار نہیں مارنی ہے. ایک عورت اگر شرمندگی کی پیکر ہے, اگر وہ شرم و حیا والی ہے, شوہر کی فرما بردار ہے, تو صرف ہاتھ اٹھا دینے سے ہی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گی اور سنبھال لے گی. لیکن اب تیسرا یہ اصول ہو گیا, نصیحت کرنا ہے, بستر الگ کرنا ہے, اب اس کے بعد مارنے کا نمبر ہے. اگر ان تین اصول پر آپ نے عمل کر لیا, اچھا پھر میں کہتا چلوں ابھی طلاق نہیں دینی ہے آپ کو, ابھی طلاق کا نمبر شریعت میں نہیں آیا, شریعت نے ابھی نہیں کہا کہ آپ طلاق دے دیجئے, اور آگے بڑھیا. تین کام آپ نے کر لیا, ابھی بھی اڑی ہوئی ہے, ابھی بھی آپ کی باتیں نہیں مان رہی ہے, تو اب چوتھا اصول سنیے, پنچ مقرر کیجیے. شوہر اپنی طرف سے پنچ مقرر کرے, بیوی اپنی طرف سے پنچ مقرر کرے. قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ اگر دونوں میں بالکل جھگڑا ہے, شک ہے, آپس میں بالکل اختلاف ہے, تو اب ہونا کیا ہے؟ شوہر کے گھر والوں, شوہر کی جانب سے ایک پنچ مقرر ہوں, بیوی کی جانب سے پنچ مقرر ہوں. اور آگے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, ابھی بھی اسلام نے رشتے کو باقی رکھنے کی بات کہی ہے کہ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, دونوں اگر رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, دونوں اگر آپس میں ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوگی, اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے گا, اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام راہیں ہموار کر دے گا جس سے دونوں کا ملن ہو جائے گا. یہ چوتھا اصول ہے. اب اس چار اصول پر آپ نے عمل کر لیا, اب بھی بات نہیں بنی, پنچ مقرر کرنے کے بعد بھی اب آ رہا ہے شریعت کا آخری حربہ اور آخری مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ ایک طلاق دے دیجیے. کتنی دیجیے؟ ایک طلاق. اب پھر وہی مسئلہ, ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ کیا شریعت میں 3 سے کم طلاق نہیں ہے؟ تو بڑی حیرت ہوئی, بھیا 3 سے کم طلاق نہیں, 3 تو سب سے زیادہ ہے. کہہ رہے نہیں, وہ گاؤں محلے میں سب کہہ رہے تھے کہ جب تک 3 نہیں دو گے طلاق نہیں پڑے گی. سوچیے ایسے لوگ بھی 3 نہیں دو گے تو طلاق پڑے گی ہی نہیں. کرے باپ, دیکھیے اس طرح کے حالات ہیں. کہہ رہا ہے 3 نہیں دو گے جب تک طلاق پڑے گی ہی نہیں. اب شریعت کا یہ آخری اصول, ایک طلاق آپ کو دینی ہے, صرف ایک طلاق. کیوں؟ ابھی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے, اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اب اس کی عدت گزرنے تک, اب عدت میں بھی بڑا مسئلہ. ایک مولانا صاحب, وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت, آپ کے یہاں ٹانڈا کے ہیں 3 مہینے ہے نا. میں کہ یار کم سے کم آپ تو جانیے اس کو کہ 3 مہینہ ہے یا کیا ہے. عوام تو کہتی ہی ہے 3 مہینہ ہے, کم سے کم آپ تو صحیح جانیے تبھی تو بتائیں گے. تو اب میں بڑے صاف لفظ میں کہہ دوں آپ کو, 3 مہینہ نہیں ہے, اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے. یہ یاد رکھیے, جس دن تیسرا حیض مکمل ہو اس دن عدت ختم ہو. اب طلاق دینا ہے پاکی کے ایام میں. اب یہاں تک مرحلہ آیا ہے اور دینا ہے ایک ہی طلاق ابھی, اور وہ بھی ابھی شریعت نے رکھا ہے, اجازت رکھی ہے. ان 3 MC گزرنے سے پہلے بس آپ نے کہہ دیا کہ چلو میں مل کے رہتے ہیں, طلاق نہیں دینی, ہو گئی رجا. بوسو کنار کر لیا, ہو گئی رجا. بستر پہ ساتھ میں لیٹ گئے, ہو گئی رجا. کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. یہاں تک ابھی یہ 5ویں صورت آئی ہے, ابھی بھی شریعت نے الگ نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد عدت بھی گزر گئی, ایک ہی طلاق دیا ہے ابھی آپ نے, عدت بھی گزر گئی. اب جب وہ اکیلی ہو گئی, آپ اکیلے ہو گئے, آپ کو افسوس ہو رہا ہے. شریعت نے ابھی بھی موقع دیا ہوا ہے, اسے افسوس ہو رہا ہے اور آپ کو افسوس ہو رہا ہے. اب دونوں کو افسوس پر پھر شریعت نے ملانے کا یہ چھٹا اصول ہے شریعت کا کہ اب آپ صرف نکاح کر لیجیے, بس نکاح کر لیجیے, دونوں پھر ایک ہو گئے. سوچئے کہاں سے چلا ہے معاملہ. نصیحت کرنا ہے, نہیں کام آئی. بستر الگ کرنا ہے, نہیں کام آیا. پھر مارنا ہے, نہیں کام آیا. پنچ مقرر کرنا ہے, نہیں کام آیا. ایک طلاق دینی ہے, نہیں کام آئی. رجعت تک آپ لوٹا لیجئے, وہ بھی نہیں کام آیا. تو اب آپ آ کر کیا, عدت گزر گئی. اب عدت گزر گئی, اب بھی لوٹا لیجئے, آپ صرف نکاح کرنے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ نہیں.
اب اگر کوئی کہے اتنے سارے 7 مراحل سے گزرنے کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، پھر بھی زبردستی کہا جائے کہ نہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے، تو یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن اب آپ نے پہلے ہی 3 طلاق دے دی، اور اب جب 3 طلاق کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو اب شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں بھیا اب وہ دوسرے کے نکاح میں جائے گی تبھی معاملہ حل ہوگا، تو اب آپ شریعت کو دوش دیں اور شریعت کو آپ کہیں کہ شریعت نے یہ کون سا اصول مقرر کر دیا؟ طلاق عورت کیوں جھیل، عورت کیوں جائے، یہ کون سا اصول ہے؟ آپ نے شریعت کے اصول پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ شریعت نے جب یہ اصول بیان کیا ہے تو اصول بیان کرنے کے بعد اب اگر 3 ہی طلاق آپ نے دے دی ہے تو شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں جائے، یہ عورت کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر دوسرے کے نکاح میں گئی تو اب وہ اندازہ کرے کہ میں اس دوسرے والے شوہر کے ساتھ زیادہ خوش ہوں یا پہلے والے شوہر کے ساتھ زیادہ خوش ہوں۔ اب یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اگر وہ دوسرے والے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو اسی کے ساتھ زندگی گزارے، اگر اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اسے احساس ہو گیا کہ نہیں میرا پہلا والا ہی شوہر ٹھیک تھا، تو اب اس سے وہ طلاق لے کر کے یا وہ طلاق دے، عدت گزارنے کے بعد اب شوہر اول کے نکاح میں آئے۔ تو اسلام نے تو عورت کو ایک آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو شوہر پرکھنے کا 2 انداز اور معیار عطا کیا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے لعنت اللہ یا لعن اللہ علی المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرانے والے اور جو شخص صرف حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ طلاق کے بارے میں حدیث میں ہے ابغض المباحات الطلاق، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مباح رکھا ہے، جن چیزوں کو جائز رکھا ہے، ان تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ تو اللہ کی ناپسندیدگی کو مول لیا ہے تم نے، اللہ کی ناراضی کو مول لیا ہے تم نے، اور وہ بھی بغیر اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے، تو آپ کو تو لگے گا ہی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس اصول پر عمل کریں، اس ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ منزل تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی افسوس نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی شریعت کو آپ نہ بدنام نہیں کریں گے۔ شریعت تو اتنی پاکیزہ ہے، اسلام نے تو اتنا پاکیزہ اصول بیان کیا ہے کہ کسی بھی مرد کو کسی ایک عورت کے ساتھ چاہے جتنی لڑائی ہو رہنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا ہے۔ اور ان تمام اصول و روابط سے گزارنے کے بعد اب شریعت نے جدائیگی دی ہے۔ اب اتنے سارے اصول ہو جانے کے بعد پھر بھی شریعت کہتی کہ نہیں اس عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس عورت پر ظلم ہوگا، کیونکہ جب وہ نصیحت سے نہیں مان رہی، مارنے سے نہیں مان رہی، بستر الگ کرنے سے نہیں مان رہی ہے، حکم کے فیصلے سے نہیں وہ مان رہی ہے، یہاں تک کہ 1 طلاق دینے کے بعد بھی نہیں مان رہی، 2 طلاق کے بعد بھی نہیں مان رہی ہے، اب نکل جانے کے بعد اب پھر بھی اس کو اس کے نکاح میں رکھا جائے، یہ ظلم ہے۔ یہ اگر اس اصول کی طرف سے دیکھا جائے تو شریعت نے ظلم نہیں کیا ہے، عورت کو جو مقام شریعت نے عطا کیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے رسول کریم علیہ السلام نے اگر کسی کو بلند مقام عطا کیا ہے تو وہ عورت ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام 25 سالہ حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، مردانگی والی طاقت 100 جنتیوں کی، اور ایک جنتی مرد ہم جیسے دنیاوی لوگوں کے 100 گنا ان کو طاقت عطا کی گئی۔ اب 100 کو ملٹیپلائی 100 کر لیجیے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اتنی طاقت شباب کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، لیکن 25 سال ایک دم مکمل شباب اور جوانی کے عالم میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو توڑ دیا اور زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو مقام عطا کیا ہے۔ کیا وہ اسلام عورت پر یہ ظلم کر سکتی ہے؟ شریعت ظلم کر سکتی ہے، اسلام ظلم کر سکتا ہے کہ طلاق کا اختیار مردوں کو دے کر کے عورتوں پر ظلم کرے؟ ہمیں یہ لمحہ سوچنے کا ہے اور اس اسٹیپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے اور وہ شریعت کو الزام دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پہلے الزام دے، لیکن چونکہ اس اسٹیپ کے بعد شریعت نے یہ رکھا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ الگ بات ہے، ایک حدیث بھی ہے، وہ حدیث یہاں پیش کرنا تفصیلی ہو جائے گا۔
تیسری طلاق کے بعد اب اگر وہ پھر نکاح میں آنا چاہے تو اب حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. دوسرے شوہر سے اس لیے نکاح نہیں کرنا کہ پلٹ کر کے اسی کی طرف آنا ہے. وہی میں نے بتایا کہ اسے اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ شوہر اول اور شوہر ثانی دونوں کا موازنہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہے. آپ اسے طلاق دینے شوہر ثانی کو طلاق دینے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کی گردن بھی نہیں دبا سکتے کہ تم طلاق دو. ہو سکتا ہے اس کو وہ عورت پسند آ جائے, عورت کو وہ شوہر پسند آ جائے, تو آپ کی کیا ضرورت ہے. تو ہمیں شریعت کا جو اصول ہے, شریعت کا جو قانون ہے زندگی گزارنے کا, معاشرے میں زندہ رہنے کا, ہمیں سب سے پہلے ان اصول کو سیکھنا چاہیے, ان اصول کو جاننا چاہیے. پھر اس کے بعد آ کر کے ہمیں کسی بات پر اعتراض اور جواب کی بات گنجائش رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ وہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. شریعت کے جو اصول و قوانین ہیں ان اصول و قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ شریعت کے عمل اصول پر عمل کریں گے اسی وقت جب آپ کو شریعت معلوم ہوگی. ابتدائی کتاب انوار شریعت ہے, اتنی پتلی, چھوٹے چھوٹے مسائل, چھوٹے بولے تو لکھنے میں چھوٹے ورنہ ہر مسئلہ بہت بڑا ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اسے پڑھیے. وہ پڑھ لیا, اس کے بعد قانون شریعت ہے. علامہ شمس الدین جونپوری آپ کے اسی مدرسہ منظر حق میں وہ کتاب لکھی گئی ہے غالباً, یہیں وہ پڑھاتے تھے. علامہ شمس الدین جونپوری مدرسے میں تقریباً 10-11 سال وہ رہے ہیں. جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. مدرسے میں لکھی ہوئی ہے, ٹانڈا میں لکھی ہوئی کتابیں ہی کم سے کم یہی سوچ کے پڑھیے کہ ہمارے یہاں لکھی گئی ہے, کہیں اور نہیں لکھی گئی ہے. تو اس میں بھی بنیادی مسائل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے جو بھی بنیادی مسائل ہیں, عقائد سے متعلق مسائل ہیں, آپ جانیے. بے شمار ایسے ہمارے ہیں, عقیدے کے معاملے میں بھی وہی حال ہے. تو ہمیں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم ہے. علم حاصل کیجئے, آپ پھر کسی کے بہکاوے میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں آئیں گے. علم حاصل کیجئے, علماء کا دامن تھامیے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے, جو بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.